امریکہ نے پاکستان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر مزید پابندیاں لگا دی۔ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو ان بیچارے کے پاس میزائل مارنے کے علاوہ کون سی آپشن رہے گا؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ سینکشنز لگ رہی ہیں؟ بھارت کو الاؤڈ ہے؟ ایسا کیوں کر ہوا اور کیسے ہوا؟ میرے خیال سے نا ایٹم بم چلا دینا چاہیے۔ دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، عارضی دنیا ہر انسان نے مر جانا۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو ایک کنسرن ان کا ہمیشہ رہا، پاکستان میں ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے سال ختم تو ہونے جا رہا ہے، تھوڑے ہی دن رہ گئے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے لانگ رینج میزائل پروگرام کو مور سینکشنز کا سامنا ہے۔ پاکستان سے ڈرتا تھا اور آدھے سے زیادہ پاکستانی یہ کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلام۔ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے اور بھارت کو یہ الاؤ کرنا کہ اگر اس کا میزائل یورپ بھی پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس میری طرف سے پاکستان بڑے بھاڑ میں، میری طرف سے یہ دے دیں پاکستان کو، کسی کو امریکہ کو دے دیں۔ امریکہ 4 اینٹیز ہیں جس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، یعنی کہ ہمارے جو میزائل ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جا کر ہمارے دشمنوں پہ اٹیک ہوگا، اس کے بعد ہم غزوہ ہند کریں گے، ہر طرف ہماری حکومت کہ یہ تیسری بار ہے۔ پاکستان میں خوشحالی نہیں ہے تو پھر غلامی کرنی ہے تو ہم ادھر رہ کے کر دیتے ہیں، ادھر بھی ڈالر چلا دیں۔ ادھر ان کے پاس تو ایگزیکٹ یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے پاکستان کے پاس ویپنز، پھر ادھر جو ہے نا ایک ہی دفعہ جو ہے نا پاکستان کو جو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ رہے ہیں نا سارا بیچ دیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل ہندوستانی ہائٹس میں آپ کا سواگت ہے دوستوں۔ امریکہ نے پاکستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور اس کے بیلسٹک میزائل کمپلیکس سے جڑی 3 کمپنیوں پر نئے پابندی لگا دیے ہیں۔ ان کی امریکی سمپتیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے تھا ان کے ساتھ امریکی کاروبار پر روک لگا دی گئی ہے۔ امریکی ویدیش منترالیہ کی طرف سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ پابندی ساموہک وناش کے ہتھیاروں کے پرسارکرتاؤں اور ان کے وترن سادھنوں کو لچھت کرتے ہیں اور پاکستان کی لمبی دوری کی میزائل وکاس کے خطرے بھی انہوں نے گنائے۔ پاکستان میں اسلامی چرم پنتھیوں کا بول بالا ہونے کے کارن پاکستان ویسے بھی وشو کے لیے خطرہ ہی مانا جاتا ہے، اور اب پاکستانیوں کا رونا یہ ہے کہ بھارت یہی سب کرتا ہے لیکن امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ بھارت کے اوپر کسی بھی طرح کا پابندی لگا دے۔ بھارت کی مضبوط ارتھ ویوستھا اور بڑھتے رتبے کو دیکھتے ہوئے امریکہ بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے جبکہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے ایڈیشنل سینکشنز لگائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سینکشنز لگی ہیں، کچھ عرصے کے بعد، ہر کچھ عرصے کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ سینکشنز لگ رہی ہیں؟ بھارت کو الاؤڈ ہے کہ وہ 7000 کلومیٹر تک بھی اپنے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے اس کے تجربے کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام جن کی رینج جو ہے، میزائل پروگرام کی رینج 2800 کلومیٹر، یعنی کہ بھارت کا ایک آخری حصہ جو ہے اس تک ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو میزائل پروگرام پہ سینکشنز لگنا اور بھارت کو یہ الاؤ کرنا کہ اگر اس کا میزائل یورپ بھی پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا؟ آج جب یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سینکشنز لگائی ہیں اگینسٹ پرولیفریشن، کہ ہمیں خطرہ ہے کہ پرولیفریشن ہو سکتی ہے، دس از واٹ دے ہیو بین سیئنگ، اور اباؤٹ دا لانگ رینج میزائل پروگرام، اور ایسی اینٹیز پرٹیکولرلی 4 اینٹیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو اس حوالے سے ایک جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، پینٹاگون کے اندر پاکستان کے بارے میں کیا ایک اوپینین ہے۔ اکثر ہم جب بات کرتے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈاؤن گریڈڈ ہیں تو یہی بات کی جاتی تھی، یہی وجوہات تھی جن کی بے بنیاد کے اوپر لگتا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کبھی بھی نارملائز نہیں ہو سکتے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو میں اگر، کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پرٹیکولرلی پاکستان کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر، انہوں نے جب بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے آفس میں یا وائٹ ہاؤس تک ریچ لینے کی کوشش کی ہے، کہا جاتا ہے کہ کبھی ریچ نہیں ملی۔
ظاہری بات ہے اس کی وجوہات ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے، جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر کام کرتی ہے، اور اس نے بہت ساری آئٹمز جو ہیں، چیزیں جو ہیں ایکوائر کی ہوئی ہیں تاکہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل کو سپورٹ کیا جائے، اس کے اوپر سینکشنز لگائی گئی ہیں۔ پھر اختر اینڈ سینس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں۔ ایک راک سائڈ انٹرپرائز ہے، اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے بیسیکلی جو سپلائی اکوپمنٹ سپلائی کرنے کی اور جو میزائل اپلیکیبل آئٹمز ہیں وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو پہنچانے میں مدد کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ وہ کہتے ہیں یا تو یہ آرگنائزیشنز انگیج رہی ہیں یا اٹیمپٹ کر رہی ہیں انگیج ہونے میں۔ سو ہم نے ان آرگنائزیشنز کو اس حوالے سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو پرالیفریشن آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور اس کی جو مینز آف ڈیلیوری ہیں اس حوالے سے یہ ہیں۔ اب کویسچن یہ ہے کہ پاکستان نے آلریڈی بہت سارے جو میزائل پروگرام کے حوالے سے ہماری جو فیسلٹیز ہیں ہم نے مینوفیکچر کر چکے ہیں، بہت کچھ ایکوائر کر چکے ہیں، بہت چیزیں پروسیس کرتے ہیں، لیکن کبھی پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم اپنا میزائل پروگرام کو دنیا کے کسی جو ہے نا ملک کو بیچ دیں۔ کبھی یہ چیز نہیں سوچی گئی، یا اس کو کبھی اس طرح استعمال کریں جو امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہو۔ لیکن یہ جو کام ہے یہ بیسیکلی جیسے کہتے ہیں نا پری ایمپٹیو میئرز لیے جاتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور امریکہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ جو بات لانگ ٹرم سمجھنے والی بات ہے وہ سیدھی سی ہے، وہ بات یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے، یا امریکہ کی ایک آبزرویشن ہے یا ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو ہے وہ رینج میں اگر اسرائیل کے ایسٹس آتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں پاکستان امریکہ پہ تو کبھی حملہ نہیں کر سکتا، ایک تو امریکہ ہمیشہ پاکستان کا اتحادی رہا ہے، نہ پاکستان کے یہ انٹرسٹ ہیں، بلکہ پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ سوائے بھارت کے دنیا میں کوئی اور ملک ہے ہی نہیں جس کے اگینسٹ ہم اپنے میزائل پروگرام اور اپنے نیوکلیر پروگرام کو چلا سکتے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری جو نیوکلیر پروگرام ہو، میزائل پروگرام ہو، یا آرمی کی جو جسے کہتے ہیں نیوکلیر ڈاکٹرین بھی ہے، وہ ساری کی ساری دیٹ از ریگارڈنگ انڈیا کے ہے، وہ کبھی بھی کسی اور ملک کے بارے میں نہیں رہی۔ انڈیا کہتا ہے کہ یہ چائنا کے خلاف بھی ہے، پاکستان کے خلاف بھی ہے، لیکن کبھی پاکستان نے ایسے نہیں کیا، نہ یہ پاکستان کی اپروچ ہے، نہ ہی ہمارے ریسورسز ہیں۔ فرق نہیں پڑتا، جتنی سینکشنز لگانی ہے لگا لو، ہم دیکھ لیں گے۔ مگر بات ساری یہ کہ پاکستان میں ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے کہ اکانومی کا حال خراب ہے، خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے اور صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم اپنے ڈیفنس منسٹر کو دیکھیں، وہ تو پہلے ہی پریشان ہوں گے نا کہ جی دیکھیے کس طرح سے سینکشنز لگا دی ہیں یا سینکشنز امپوز کر دی گئی ہیں امریکہ کی طرف سے۔ تو ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی گھبرا گئے، بولا کے باتیں کر رہے ہیں، یعنی باولی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو میزائل کا نام آپ نے غوری، غزنوی اور کیا کیا رکھا ہے، اس کا کیا کرنا ہے سر؟ وہ بھی بتا میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کو دیکھ کر مجھے لگنے آتے تھے ہم نے اپنے میزائلوں کے نام لوٹ مار کرنے والوں پہ رکھ دیے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے جو میزائل ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جا کر ہمارے دشمنوں پہ اٹیک ہوگا، اس کے بعد ہم غزوہ ہند کریں گے، ہر طرف ہماری حکومت ہوگی،